السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام زین العابدین ہے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے انڈین نیشنل کانگریس. انڈین نیشنل کانگریس کا بیک گراؤنڈ، اس کا انٹروڈکشن، اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، کیسے انڈین نیشنل کانگریس بنی، اس کا کیا کردار رہا مسلمانوں کے ساتھ، ان کا کیا کردار رہا پارٹیشن آف انڈیا اور پاکستان میں، اور CSS-PMS میں یہ متعدد بار یہ آ چکا ہے، انڈو پاک ہسٹری میں اور پاکستان افیئرس دونوں میں آ چکا ہے. سب سے پہلے فاؤنڈیشن آف انڈین نیشنل کانگریس. انڈین نیشنل کانگریس کیسے بنی؟ سب سے پہلے تو انڈین نیشنل موومنٹ بنی تھی. انڈین نیشنل موومنٹ ور لیڈ بائی دا سریندرا ناتھ بنرجی ایٹ کولکتہ ان 1876. 1876 میں جو ہے کہ انڈین نیشنل موومنٹ کا بنیاد رکھا تھا سریندرا ناتھ بنرجی نے کولکتہ میں. انڈین نیشنل کانگریس was founded in 1885. 1885 میں جو ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کا جو ہے کہ بنیاد رکھا گیا. کہ جو انڈین نیشنل موومنٹ تھی اسی کو ہی جو ہے کہ ان لوگوں نے تبدیل کر دیا تھا انڈین نیشنل کانگریس ایک پولیٹیکل پارٹی میں. The founder of INC انڈین نیشنل کانگریس was A.O. Hume, British retired official. یہ جو ایلن آکٹیون تھے ہیوم، یہ جو ہے کہ برٹش کے ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے. The first session of Indian National Congress was held in Bombay on 28 December 1885. 1825 میں 85 میں جو ہے کہ یہ اس کا پہلا سیشن رکھا گیا تھا بمبئی میں. It was presided by W. Chandra Banerjee. یہ W. Chandra Banerjee اس کی پریزائڈڈ اس کو کیا تھا اس فرسٹ سیشن کو. Objectives of Indian National Congress. The basic aims and objectives of the Congress as led by its first president were that اس کے جو پہلے پریزیڈنٹ نے انہوں نے یہ objectives رکھے تھے: the fuller development and consolidation of those sentiments of national unity. نیشنلزم کو ان لوگوں نے پروموٹ کرنے کے لیے کہا اور نیشنلزم کو ہتھی دینے کا ان لوگوں کا جو ہے کہ پورا ایک پلان اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے بنائی کہ نیشنل یونٹی اور نیشنلزم کو پروموٹ کیا جائے گا. ٹو کریٹ اے کامن پولیٹیکل پلیٹ فارم اور پروگرام اراؤنڈ وچ پولیٹیکل ورکرز ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا کنٹری کوڈ گیدر اینڈ ورک ٹوگیدر. ایک ایسا پولیٹیکل پلیٹ فارم بنانا جہاں پہ پوری کنٹری کے جو کہ پولیٹیکل ورکرز تھے اکٹھے ہوں اور ایک ساتھ کام کر سکیں. اور اس کا جو تیسرا مقصد، بیسک مقصد تھا، ایجوکیٹنگ اینڈ موبلائزنگ پیپل آن آل انڈیا بیسس. اب لوگوں کو جو ہے کہ شعور دینا کہ ایک یونائٹڈ انڈیا بنایا جائے، آل انڈیا بنایا جائے، اس کے لیے لوگوں کو شعور دینا، یہ ان کے بیسک آبجیکٹیوز تھے. پولیٹیکل آئیڈیاز آف انڈین نیشنل کانگریس: faith in British rule, secular nationalism, no doctrine liberty and no doctrine equality. Faith in British rule. The British had brought peace and order to country after more than a century of disorder and anarchy. برٹش نے جو ہے کہ امن کروایا، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کروایا، آرڈر میں لائے ان کو. یہ ایک تقریباً ایک صدی سے یہ جو ہے کہ حالات بگڑ رہے تھے. جب مغل امپیریل بہت ویک ہو رہا تھا تو لا اینڈ آرڈر سچویشن بالکل خراب تھا. وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کی کوئی رٹ نہیں تھی، بہت سی جگہوں پہ تو لوٹ مار تھی. اس کی وجہ سے ان لوگوں نے برٹش گورنمنٹ کو زیادہ پریفرنس کی ایز کمپیئر ٹو مغل امپیریل. برٹش انٹروڈیوس ویسٹرن ٹائپ آف مشینری اینڈ جسٹس. برٹش نے جو ہے کہ ویسٹرن ٹائپ آف مشینری یا جسٹس سسٹم لے کے آئے، یا وہاں کا جو عدل اور انصاف کا سسٹم یہاں پہ لے کے آئے، تو یہ ان کو اور پسند آیا. انٹرنیشنل کانگریس کو ریپڈ مینس آف ٹرانسپورٹیشن، انہوں نے بہت جدید طریقے سے ٹرانسپورٹیشن کو استعمال کیا. انسٹیٹیوشنس آف پریس، برٹش نے جو ہے کہ پریس بنائی برٹش نے. انگلش سسٹم آف ایجوکیشن، اب انگلش ایجوکیشن لے کے آئے تھے، انگلش میڈیم، انگلش لینگویج کی ایجوکیشن کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے کہ ان کو برٹش رول میں پسند آئی. سیکولر نیشنلزم، اب
secular nationalism, they tried to ignore and bypass all the caste and communal differences and focus the attention of educated class. इन लोगों ने जो है कि हर किस्म की जो है कि डिफरेंसेस कास्ट और मजहब की छोड़कर इन लोगों ने सिर्फ एजुकेटेड क्लास को टारगेट किया कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी में उनको शामिल किया जाए. सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स शुड प्रोसीड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. अब सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स से बना के ही इन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने थे. द मॉडरेटर्स maintained the secular character of Congress and kept the social and religious problems away from politics. अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले थे उन लोगों ने सेकुलर कैरेक्टर को ही रखा और उन्होंने मजहबी और सोशली डिफरेंसेस को सियासत से अलग ही रखा. उन्होंने कहा कि सियासत एक अलग चीज है, मजहब एक अलग चीज है, इसलिए उनको मिला नहीं सकते. हम इकट्ठे काम कर सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम या कोई भी और दो मजहब वाले. नो डॉक्ट्राइन लिबर्टी. दे डिड नॉट बिलीव इन प्रिंसिपल ऑफ लेजी-लेफेयर. इन्होंने इस फार्मूले लेजी-लेफेयर फार्मूले पे यकीन नहीं किया कि गवर्नमेंट खुद कुछ लोग खुद कुछ करें, लेकिन ये कहते थे कि गवर्नमेंट करे. दे स्टूड फॉर स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लुक्ड टू द गवर्नमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म्स इन एजुकेशन एंड etc. इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ देखा कि एजुकेशन में, हेल्थ में या बाकी जो चीजें उनमें जो है कि ये काम करे, गवर्नमेंट काम करे, ब्रिटिश रूल काम करे. एट द सेम टाइम दे वर ग्रेट चैंपियंस ऑफ सिविल लिबर्टी. उसी जगह पे वो सिविल लिबर्टी की आजादी की भी बात करते थे, लेकिन दूसरी बातों में वो थोड़ा सा मुख्तलिफ कर जाते थे. दे फॉट बोल्डली फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड पर्सनल लिबर्टी. वो पर्सनल लिबर्टी, खुद मुख्तियारी आजादी और प्रेस की आजादी के लिए भी उन लोगों ने बहुत जिद्दोजहद की. नाउ पॉलिटिकल डिमांड्स. द प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिमांड वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेन्युइन कंसल्टिंग काउंसिल्स बोथ एट सेंटर एंड प्रोविंस. इनका पहला मकसद था कि जेन्युइन काउंसिल्स बनाई जाए सेंटर में भी और प्रोविंस में भी, जिनसे वो मशवरा किया जाए, उसमें इंडियंस शामिल हों. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स. अब जो मेंबर थे काउंसिल के उनका भी नंबर बढ़ाया जाए, उनकी भी तादाद बढ़ाई जाए. इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन प्लेसिंग ऑल लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मेजर्स. इलेक्शन सिस्टम का एक प्रिंसिपल बनाया जाए जिसमें बताया जाए फाइनेंशियल और दूसरी जो कि तरीकेकार इलेक्शन का. एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स. एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स में सबसे पहले आता है एम्प्लॉयमेंट, फिर आता है रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड लीगल राइट्स एंड देन एजुकेशन. ये चार चीजें उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड में मांगी थी या कही थी. एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले. दे डिमांडेड जॉब्स फॉर इंडियंस इन ऑल डिपार्टमेंट्स. हर डिपार्टमेंट में इंडियंस को होना चाहिए. Indian National Congress demanded that competitive exams should be held simultaneously in India and England, open for all classes. अब जो competitive exam होता था इंग्लैंड में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि वो यहाँ इंडिया में भी होना चाहिए और उसके साथ साथ वो एक ही टाइम पे दोनों में होना, दोनों कंट्रीज में होना चाहिए और उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए. कोई भी क्लास का, हिंदू, मुसलमान, सिख या कोई अंग्रेज, सारे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एज फॉर एग्जाम शुड नॉट बी लेस देन 90 years एंड नॉट मोर देन 23 years. अब जो एजुकेशन की एग्जाम की एज लिमिट होनी चाहिए वो 19 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर. अब जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर के रिडक्शन है उसमें कांग्रेस डिमांडेड टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ मिलिट्री. अब कांग्रेस ने डिमांड किया कि इसमें मिलिट्री का जो बजट है उसको कम किया जाए. कांग्रेस क्रिटिसाइज मिलिट्री पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. कांग्रेस ने इसकी मिलिट्री पॉलिसी पे जो वो एक्सपेंडिचर्स कर रहे थे उस पर भी क्रिटिसाइज किया. कांग्रेस चाहती थी कि वो जो मिलिट्री का आप एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे वो आप जो है कि सोशल सेक्टर में लगा सकते हैं, हेल्थ में लगा सकते हैं, एजुकेशन में लगा सकते हैं, आप
ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر میں لگا سکتے ہیں. لیگل رائٹس. کانگریس فرام دا بگننگ واز سیف گارڈنگ دا لیگل رائٹس آف پیپل. اب کانگریس شروع سے ہی لوگوں کی جو ہے کہ لیگل رائٹس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. دا فرسٹ ڈیمانڈ ان دس کنیکشن واز سیپریشن آف ایگزیکٹو فرام جوڈیشل فنکشن. اب سب سے پہلے تو ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ وہ ایگزیکٹو سسٹم کو جوڈیشل فنکشن سے الگ کر دیں. اس کے بعد ان کا دوسرا پوائنٹ تھا ادر امپورٹنٹ ڈیمانڈ واز دا اسٹیبلشمنٹ آف سسٹم آف ٹرائل بائی جیوری. اب دوسرا جو ان کا تھا کہ کوئی بھی سسٹم ہو اس میں ایک ٹرائل کی سسٹم اسٹیبلش کیا جائے. ٹرائل ہو کسی بھی کنوکٹ کا, کسی بھی انسان کا ایک ٹرائل ہونا چاہیے جیوری کے تھرو. ایجوکیشن کا چوتھا ڈیمانڈ تھا ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ میں. In the educational field, Congress demanded that the government should extend primary education, broaden secondary education. ایجوکیشنل فیلڈ میں کانگریس نے جو ہے کہ ڈیمانڈ کی کہ گورنمنٹ کو پرائمری ایجوکیشن کو بڑھایا جائے اور سیکنڈری ایجوکیشن کو وسیع کیا جائے. emphasizes was laid on technical education. اب انہوں نے انڈین لوگوں کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھی زور بھرا کہ ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دی جائے. نہ صرف ان کو کریکولم ایجوکیشن دی جائے لیکن ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دی جائے تاکہ وہ اگر جاب نہیں کر سکتے تو کہیں اور خود کو فائنینشلی اسٹیبل کر سکیں. اکنامک ڈیمانڈس. an end to unfair tariffs and excise duties. جو ایک ٹیرف اور ایکسائز ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی ایکسٹرا, جو حد سے زیادہ بوجھ بڑھ رہی تھی انڈین لوگوں کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے کانگریس نے بات کی. The new land revenue system was held responsible for the economic decline of the country. جو نیا ریونیو کا سسٹم تھا وہ نیا ریونیو کا جو سسٹم تھا وہ بالکل اکانومی کے لیے ایک قسم کا عذاب بن کے آ رہا تھا اور اکانومی کو ڈکلائن کر رہا تھا. The main demand were introduction of permanent settlement and fixity of revenue, land revenue over the rest of the country. اب جو دوسرا ڈیمانڈ تھا کہ بھئی ایک پرماننٹ سیٹلمنٹ بنایا جائے, جس طرح سے لینڈ ایک بندے کو دی جائے تو اس کو سیٹل کیا جائے اور اس کے بعد اس سے ایک لمیٹڈ حد تک اس کی جو ہے کہ ٹیکس وغیرہ لیا جائے. Now conclusion. انڈین نیشنل کانگریس کا آج کنکلوژن ہے. There were many weaknesses in political thoughts. ان کی پولیٹیکل تھاٹس ارلی بہت امیچور تھے, ان کو بہت ویکنیس تھی ان کے تھاٹس میں. کانگریس گیو اے کانکریٹ فارم آف آئیڈیا آف نیشنل یونٹی. کانگریس نے شروع میں ایک آئیڈیا ہی دیا تھا کہ نیشنل یونٹی کا, لیکن وہ اس کو بعد میں کنٹینیو نہیں کر سکے اور کانگریس کی وجہ سے بھی کچھ حالات مسلمان اور ہندو کے خراب ہوئے. The Congress made bold attempt to give a secular direction to Indian politics. کانگریس نے جو کہ ایک کوشش کی کہ انڈین پالیٹکس میں جو ہے سیکولرزم لایا جائے, ایک قسم کی اس کی کوشش تھی, لیکن میرے نظر میں وہ ناکام ہی رہی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.